دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، ارے کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ بقول دیوبندیوں وہابیوں کے ہر سال جو اجتماع ہوتا ہے بھوپال کی سرزمین پر، اس میں 25 لاکھ لوگ شرکت کرتے ہیں۔ اگر 25 لاکھ لوگ شرکت کرتے ہیں ان کے بقول، تو ظاہر بات ہے کہ ہر آدمی 1000 روپیہ تو آرام سے خرچ کرتا ہوگا۔ کہیں سے بھی آئے، اندور ہی سے کہیں پر جائے یا ممبئی سے کہیں پر آدمی جائے بھوپال، تو 1000 روپے تو ایک منیمم خرچ ہے۔ مان لو 1000 روپیہ خرچ ہے تو 1000 کہہ رہا ہوں، 2000 روپے مان کر چلے، کیونکہ اندور سے بھی، ممبئی سے بھی، دوسرے علاقوں سے بھی لوگ آتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انڈیا کے باہر سے بھی لوگ آتے ہیں، تو سب کا اگر پیسہ جوڑا جائے تو ہر آدمی کے اوپر 2000 روپیہ خرچہ ایک مان کر چلے۔ اگر 2000 روپے پر آدمی بنتا ہے تو بھوپال اجتماع کے اندر ہر سال 500 کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں۔ 500 کروڑ، ذرا غور کیجئے گا حضرات، 500 کروڑ روپے ہر سال بھوپال اجتماع میں خرچ ہوتے ہیں، اور اس سے مسلمانوں کو فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، صرف یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر توڑ پیدا ہوتا ہے، مسلمانوں کو الگ کیا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کام کرنا شرک ہے، وہ کام کرنا بدعت ہے، وہ کام کرنا حرام ہے، اور اس طرح سے مسلمانوں کو اسلام ہی سے دور کیا جاتا ہے۔ یہ ساری محنت اس تعلق سے ہوتی ہے۔ اگر واقعی یہ اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور واقعی مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی کام کرنا چاہتے تھے تو 500 کروڑ روپے ہر سال خرچ کرتے ہیں۔ یہی 500 کروڑ روپیہ اگر یہ 1 سال، 2 سال، 3 سال بھوپال ہی کی سرزمین پر لگا دیتے تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں شاید بھوپال کے اندر اتنا بڑا ہاسپٹل ہوتا جہاں مسلمانوں کا فری علاج ہوتا کہ پورے ہندوستان کے اندر اتنا بڑا کوئی دوسرا ہاسپٹل نظر نہیں آتا۔ بھوپال کی سرزمین پر اتنی بڑی یونیورسٹی نظر آتی، اتنی بڑی کالج نظر آتے، اور بھوپال کے لوگوں کی زندگیاں بدل چکی ہوتی۔ لیکن آپ جا کر بھوپال میں دیکھیں تو لوگ مر رہے ہیں، پریشان ہیں، جوا، سچا اور شراب اور اسی طرح نشہ ہر طرح سے وہاں پر پھیلا ہوا نظر آتا ہے۔ مسلمان نوجوان اس کے اندر گرفتار ہے۔ ہر سال اجتماع کے نام پر 500 کروڑ روپے خرچ کیے جاتے ہیں، لیکن قوم کو کیا دیا جا رہا ہے؟ یہی کام اگر قوم کے لیے فلاح و بہبود کے نام پر کیا جاتا تو آج پتہ نہیں بھوپال کے لوگ، بلکہ بھوپال کیا پورے مدھیہ پردیش کے لوگ، بلکہ میں کہتا ہوں ہندوستان کے تمام لوگ اگر اتنا پیسہ ان پر خرچ کیا جاتا، اور یہ اجتماع قریب 80 سال سے ہو رہا ہے، تو 80 سالوں کے اندر نہ جانے مسلمانوں کے کتنے پیسے اندازہ اگر لگایا جائے تو خربوں کروڑ روپیہ برباد کیا جا چکا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ آنکھیں کھولیں، اپنے علاقے کے وہ لوگ جو دیوبندیوں کے اس اجتماع میں جانا چاہتے ہیں ان کو سمجھائیں کہ آپ ہرگز اس اجتماع میں نہ جائیں، بلکہ وہیں پر 2000 روپیہ آپ یہاں پر لگائیں، اور اسی طرح اگر 10، 20 ہزار، 25 ہزار، 30 ہزار نوجوان بھی 2-2 ہزار روپے ایک جگہ پر لگا دیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی تقدیریں بدل سکتی ہے۔ میں کہنا یہ چاہوں گا کہ بھوپال کے اندر اتنا بڑا اجتماع، اب یہاں پر دلیل یہ دی جائے گی کہ صاحب اجتماع اس لیے کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو دین سکھایا جائے، تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ دین سکھانے کے لیے مسجدیں کم نہیں ہے، مسجدوں کے اندر بھی دین سکھایا جا سکتا ہے، اسی طرح مدارس کے ذریعے بھی دین سکھایا جا سکتا ہے، اور یہی 500 کروڑ روپے اگر آپ کہیں پر لگاتے تو نہ جانے کتنی مسجدیں بن چکی ہوتی اور نہ جانے کتنے مدارس بن چکے ہوتے، اور مدارس میں پڑھانے والے نہ جانے کتنے مدرسین ہوتے، اور ان تمام مدرسین کے گھروں کا پورا خرچ آپ کے ذریعے سے چلتا ہوا نظر آتا۔ لیکن آپ نے تو لوگوں کو توڑنا تھا، آپ نے تو جو ہے تو لوگوں کو برباد کرنا تھا، اس لیے آپ نے اس طرف دھیان نہ دیتے ہوئے اس طرح کا کام شروع کیا ہے۔ اب بھی وقت ہے، واپس آئے، قوم کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے، اور اگر سکھانا سمجھانا ہے تو مسجدیں کم نہیں ہے، وہاں پر بھی سکھایا اور سمجھایا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانان اہل سنت کو سمجھ عطا فرمائے، اور جو عام مسلمان ہیں ان کو بھی سمجھ عطا فرمائے کہ وہ اجتماع میں نہ جاتے ہوئے وہاں کا پیسہ اپنے مسلمان بھائیوں کے فلاح و بہبود کے لیے لگائیں، ان کے اوپر خرچ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کا بہترین بدلہ حشر کے میدان میں عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔